شبیہ ہے اس کی، گہوارے کی شبیہ ہے. یہ معمولی بات ہے کوئی کہ 32 برس کے ابو الفضل عباس بھی باب الحوائج ہوں اور اسی برابر میں 6 مہینے کا بچہ بھی باب الحوائج ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. قول شاعر کے میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، منع کر دیا تھا نا، بیعت نہیں کی. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. ان گنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں. فطرس جیسے پر ملے، راہب بیٹے ملے. ان گنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا. اللہ جانے کس کس کی کیسے کیسے حاجت پوری ہوتی ہے. میں 1 گھنٹے سے ویسے ہی شاید تقریباً اوپر چلا گیا، مجھے تھوڑے سے مصائب پڑھنے تھے، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا کہ چاہے مختصر تھوڑے مصائب ہو جائیں لیکن گریا اسی معراج پر ہو. اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ حسین جب چل رہے تھے مدینہ سے تو فاطمہ صغریٰ بیچ سے آ کر کہہ رہی تھی مہلن مہلن یا آگے، اے بابا ذرا آہستہ بابا، میں اصغر کو گود میں لے لوں. اصغر کو گود میں لیا لیکن حسین نے کچھ کہا. کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ ام رباب بھی آگے بڑھی تو اصغر گود میں واپس نہیں آتے تھے. زینب کبریٰ آگے بڑھی، واپس نہیں آتے تھے. کہا بیٹا کیا مرنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ نہیں چلو گے؟ علامہ ذیشان الجوادی صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا نا کہ جب کوئی خط لکھتے تھے تو آخر میں چھوٹی اپنی مہر خاص لگاتے تھے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے. حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں، آخر میں ضرورت تھی ایک مہر کی کہ ثبت رہے یہ قربانی. حسین چھوٹے سے علی اصغر کو لے آئے. ماشاءاللہ آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کچھ کی ہو رہی ہیں، کچھ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ سے، لیکن رونے میں بخل نہ کیجیے گا. ماں ام رباب کسی کی ایسی گودی نہ اجڑے جیسے رباب کی گودی اجڑے. اللہ نے 2 اولادیں عطا کی، ایک کا نام علی اصغر ہے، دوسری کا نام سکینہ. لیکن کیا دل ہے اس ماں کا. شب عاشور جب حسین دیکھ رہے تھے مختلف خیموں میں جاتے تھے تو رباب کا خیمہ تھا کہ گریے کی آواز آ رہی تھی. اے رباب آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ کہ آقا ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے. بی بی زینب کے پاس اون محمد ہے، فروا کے پاس قاسم ہے، لیلا کے پاس اکبر ہے، کلثوم کے پاس ابو الفضل عباس ہے. رباب بہت بد نصیب ہے. کل جب سب بیویاں قربانی پیش کریں گی، رباب کیا قربانی پیش کرے گی؟ میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے کیسے حاضر ہو سکوں گی؟ بس حسین علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین گریہ فرمانے لگے، کچھ کہا نہیں. لیکن حسین تو جانتے ہیں نا کہ اے رباب کل آپ کا اصغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس کے جہاد سے بڑھ کر ہوگا، اور آپ کی سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ بازار کوفہ میں دربار شام میں تماچے کھاتی جائے گی. شام کو سکینہ نے فتح کیا، کربلا کو علی اصغر نے فتح کیا. حسین پہنچے، فرمایا حل من ناصر ینصرنا. اچھا یہ اتنی سخت قربانی ہے، ایک جملہ اور سن لو تاکہ تھوڑا سا دل اور آمادہ ہو جائے. اتنی سخت قربانی، مختار علیہ السلام جیسا شجاع اور جریح میرے برادر میر حسن صاحب نے اس پر نوحہ بھی پڑھا ہے. آپ نے نوحہ سنا ہوگا نا، دربار مختار کا وہ واقعہ. مختار جب کسی قاتل کربلا جو شریک تھا اس میں گرفتار کرتے تھے تو پوچھتے تھے نا بتا تو نے کیا کیا تھا، تاکہ مصائب سامنے آئیں، تاکہ روایت محفوظ رہ سکے. پھر خود بھی گریہ کرتے تھے، سب روتے تھے. جب ہرملا کو گرفتار کیا، جانتے میرے مولا سید سجاد مسکراتے نہیں تھے مدینہ میں. جب کوئی کہتا تھا مولا مسکراتے کیوں نہیں ہے، ایک ہی سوال پوچھتے تھے، کہتے تھے ہرملا گرفتار ہوئے. سجاد کا کلیجہ زخمی ہو جاتا تھا. سوچا کرتے تھے ارے 6 ماہ کے بچے کو تیر مارنے والا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ لہذا جب مختار نے گرفتار کیا، کتنے شجاع ہیں مختار، کتنے استقامت والے ہیں. لیکن مختار نے کہا کہ اچھا تو بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. یہ ماہر تیر انداز تھا نا ہرملا. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ بس میں نے 3 تیر چلا لیے تھے، 3 تیر چلائے تھے. کہا نہیں بتا تو نے 3 تیر کون سے چلائے تھے. ذرا سن سکیں گے اس بات کو، سنیں گے. پہلا تیر سناؤں. کہا وہ تیر کہ جب عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے.
باب الحوائج کا ذکر آ رہا ہے، عباس کا ذکر باب الحوائج ہے، اصغر کے مصائب میں باب الحوائج ہے. خدا کے لیے رونے میں بخل نہ کرنا. جو یا حسین کہہ سکتا ہے یا حسین کہہ دے. بی بی ام رباب کو بورسا دے دے. جو سکینہ ہائے سکینہ کہہ کے ماتم کر سکتا ہے، میں تو کہتا ہوں آج سکینہ کو بورسا دینے کا موقع ہے. کیوں؟ شہزادی سکینہ کو جب پانی دیا تھا، شام غریبہ جب حاضری آئی تھی، بی بی زینب نے پانی دیا تھا تو بچی کو یاد تھا نا. کہ نہیں بوبی اماں میں نہیں پیوں گی. کہ نہیں بیٹی سکینہ تم پانی پی لو، اس لیے تم سب سے چھوٹی ہو. سکینہ نے کوزے آب لیا، کیا کیا تھا، خیمہ گاہ سے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ بوبی اماں آپ نے کہا جو چھوٹا ہو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. میرا علی اصغر 6 ماہ کا سب سے چھوٹا تھا. 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا. اور ملا نے کہا کہ میں نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا تھا، یہ تیر چلایا. کوئی عباس کی ایسی جرت تھی، ہاتھ کٹ چکے تھے لیکن کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا روب و جلال عباس سے. لیکن جب جیسی مشق میں تیر لگانا، کوئی عباس کی آس ٹوٹ گئی. وہ تیر میں نے لگایا تھا، پہلا تیر. اچھا یہ بتا دوسرا تیر کون سا لگایا تھا؟ کہ ایک تیر وہ تھا کہ جب حسین ذوالجناح پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے، زخموں سے چور تھے حسین. اچھا مختار روتے چلے جا رہے تھے، روتے جاتے تھے. کہ اب بھی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے. میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا. ہزاروں میں مقتل سے دیکھ کے جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ تیر ایسا تھا، حسین کے جسم پر تو لاتعداد تیر تھے، لیکن یہ تیر ایسا تھا جب یہ تیر سینے سے لگا حسین اسے سامنے سے نہیں نکال سکے تھے، پوچھ سے تیر نکالا اور حسین زمین کربلا پر گرے. مختار اٹھے، سر پیٹنے لگے. زبان حال سے پڑھ رہا ہوں، گویا بہت گریا ہو رہا تھا. مختار چیخ چیخ کر رو رہے تھے. کہ اچھا بتا تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہ تیسرا تیر وہ تھا جب حسین 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے آئے. مختار اٹھے. کہ اچھا 6 ماہ کے بچے کو. حسین کہہ رہے تھے اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، اس بچے کا تو قصور نہیں ہے، اسے پانی پہ. لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ آئی کہ بیٹا شاید اسے تمہاری پیاس پر، اسے ان لوگوں کو تمہاری پیاس پہ یقین نہیں آتا. تم حجت خدا کے بیٹے ہو نا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. خدا کسی کی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے. کبھی ہوتا نا آپ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، انسان اپنا نہیں سوچتا، کہتا ہے بس جلدی سے پانی مل جائے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. ایک غیر مسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں، علی اصغر کی شہادت کو سنا ضبط نہیں کر پائے. کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہائی وے پر. میں نے روکنا چاہا گاڑیوں کو، کوئی روک نہیں جا، سب جا رہے تھے. کہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا چند ماہ کا. اب میں اس بچے کو لے کر روڈ پہ باہر آ گیا، صرف کھڑا تھا میں. ایک گاڑی گزری، کسی نے دیکھا رک گئے، دوسرے نے دیکھا رک گئے، تیسرے نے دیکھا رک گئے. آگے آگے کہا اس بچے کو لے کے کیوں کھڑے ہو؟ اس غیر مسلم نے کہا آئے رے حسین تیری غربت. ارے حسین چاند جیسے علی اصغر کو لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا تو حجت تمام کر. اصغر نے سوکھی زبان. فوجیں اشقیاء منہ موڑ کر رو رہی تھی. اب آپ تصور کریں ایک چھوٹا 6 ماہ کا بچہ ہو، سوکھی زبان ہونٹ پر پھیر رہا. اختا کلام الحسین، مجھ سے پڑھا، میں شدید خستگی محسوس کر رہا ہوں. اختا کلام الحسین، اے حرملہ عمر سعد نے کہا تو حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی علی اصغر کو. اچھا جو تیر لگا ہے اصغر کے لیے، اس میں روایت میں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر لگا ایک کان سے چلا دوسرے کان تک پہنچ گیا. اب میں آپ کے سامنے پڑھوں، یہ جو میرے سامنے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے،
कौन सा तीर था? जानते हो कौन सा तीर था? तीर, अरबों में बहुत से तीर थे। एक तीर था जिसके नाम था बजल। ये अरबों के तीर की बात कर रहा हूं। ये जैतून की लकड़ी से बनता था, परिंदों के शिकार के लिए। लेकिन असगर को ये तीर थोड़ी मारा था, इससे बड़ा तीर मारा था। दूसरा तीर कौन सा था? मुअज्जला। एक तरफ से छोटा होता था, एक तरफ से बड़ा होता था, रफ्तार के लिए, बहुत रफ्तार से जाके लगता था। लेकिन ये तीर असगर को नहीं मारा था, इससे बड़ा तीर मारा था। अच्छा, और कौन सा तीर था? एक तीर होता था सहम, जिसके आगे जहर लगा होता था। ठीक है, जहर आए और जहर आकर उस शिद्दत से मार दे। ये तीर भी असगर को नहीं, इससे भी खतरनाक तीर। एक तीर और होता था जिसका नाम था मीजाब। मीजाब तीर होता जब ये तीर लगता था पर नाले की तरह गोश्त उखाड़ कर ले जाता था। अज़ान सुन सकोगे, इससे भी बड़ा तीर मारा था। अगर सुन सको, एक और तीर होता है जिसका नाम था बुलल। वो तीर था, इतना सख्त था कि लोहे की ज़रा को तोड़कर पसलियों में चला जाता था। लेकिन ये हाथ जोड़े में ये तीर भी नहीं मारा था अली असगर को। एक तीर था जिसे कहते तीर से शौबा। ये 3 तरफ से निकला हुआ तीर होता था और अरब के वैशी कबीलों ने एक दूसरे से कस्में खाई हुई थी कि हम ये जंग में एक दूसरे पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल मत हम करना। ये घोड़ों को गिराने इस्तेमाल होता था। उर्मला ने तीर जोड़ा, हाथ लर्जे, और मेरे साथ देखा तीर चलाता क्यों नहीं, कि जैसे तीर जोड़ता हूं खेमे का पर्दा बुलंद हो जाता है। एक बीबी फरियाद करती है, गोया कह रही हो, ऐ उर्मला, मेरे बच्चे ने जरा क्या बिगाड़ा कि मैं तेरी आंखों पर हाथ रखता हूं, तू तीर चला, बस दम नहीं से ज्यादा पढ़ सकूं, मातम करते रहना। तीर चला, बच्चा ज़िबा हो गया। असगर मुस्कुरा दिया, गोया कह रहे हो बाबा तुम मुझसे शर्मिंदा ना होना बाबा, आप तो पानी पिलाने लाए थे बाबा। आई से संभाल के रखो, रोके, चेहरा पीट रहे लोग। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। रिज़न में कज़ा एक व तस्लीमन ले अमरिक, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जाने कैसे दाखिल हुए खेमे में, अबा के दामन को रखा हुआ था ताकि फौरन असगर नजर ना आए। सकीना आ गई, बाबा असगर को पानी पिलाना है बाबा। अबा के दामन को उल्टा का, बेटी तेरा भाई पानी पी कर नहीं आया, तीर का कर आया है। माँ रबाब के मैं सदके, मैं कुर्बान का, या बुनैया मिस्लो का युनहर, बेटा क्या तुझ जैसा भी महर किया जाता है। रुबाब की एक कमाई करबला में खो गई, एक शाम के जिंदान में हुसैन का लाशा पामाल हो गया। आखिरी जुमला, लिहाजा असगर और हुसैन के लाशे को देखकर रबाब ने वादा किया था, ऐ वाली गुजर रही हूं, कभी साए में नहीं बैठूंगी, कभी जमीन पर पक्के फर्श में नहीं बैठूंगी। रुबाब गुजरती गई, मदीना पहुंच गई, बाहर बैठा करती थी, हुजरे में नहीं आती थी। एक दिन बारिश हो रही थी, शहजादी ज़ैनब ने आकर कहा, रुबाब अंदर आ जाइए, बहुत शदीद बारिश है। कहा बीबी ये तो पानी के कतरों की बारिश है, मेरे आका पर करबला में तीरों की बारिश है। यहाँ तक ऐसी बारिश हुई कि ऐसा ना हो रुबाब मर जाए, सज्जाद आए, का मादर गिरामी अंदर आ जाइएगा, का इतना बताओ इमाम बनकर कह रहे हो, कहा इमाम बनकर कह रहा हूं। रुबाब अपने मकाम से उठी, करबला का रुक किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, परवरदिगारा करबला में एक इमाम से वादा किया था, मदीना में एक इमाम हुक्म दे रहा है, तू मेरे वादे की लाज रख ले। अरे असगर पर रोने वालों, रबाब गिरी, सज्जाद ने संभाला, का इन्ना लिल्लाह
جزاک اللہ. اب باب الحوائج پہ سبحان اللہ گریہ اپنی معراج پہ پہنچ چکا ہے. جس کی جو حاجت جو تمنا ہے چلے میرے ساتھ کربلا. کیا سوچیں گے؟ ہے نا مقام علی اصغر وہاں پر ایک وہاں پر ایک جھولا بھی نصب کیا گیا ہے.